صاحب صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اگر عوام کی بس ہو جاتی ہے تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اور پھر جو حالات ہوں گے کیا نگران سیٹ اپ عوامی رد عمل کا سامنا کر پائے گا؟ دیکھیں، یہ تو نگران سیٹ اپ کی آپ بات کر رہی ہے۔ اگر کوئی منتخب حکومت بھی ہوتی، اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی اور بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی، یہ ایسے مسائل ہے، چاہے یہاں پہ آپ نیلسن منڈیلا کو بھی مسند اقتدار پہ بٹھاتے، آپ آنگ سان سوچی کو لا کے بٹھاتے، آپ کسی اور بہت بڑے عالمی لیڈر کو لا کے بٹھاتے، تو تب بھی ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ انوار الحق کاکڑ سے آپ کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ اور ان کا مینڈیٹ بھی جس طرح ہمارا فاضل پینل اس بات پہ متفق ہے کہ ان کا مینڈیٹ بہت ہی مختصر اور بہت ہی لیمیٹڈ ہے، تو ان سے تو ہماری کوئی توقع نہیں ہے۔ ان چیلنجز کو بھی بالکل بجا طور پر، جس طرح معزز تین پینلسٹ نے پہلے اظہار رائے کیا، اس سے بالکل میں متفق ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ لیکن حل کیا ہے؟ اس کی جانب ہم نے جانا ہے، ہم نے حل تلاش کرنا ہے۔ اگر آئی ایم ایف ہی ہمارے دردوں کی جو ہے دوا نہیں ہے اس وقت، تو ہم نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے تو اس پینل میں ہمیشہ سے سنا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آئی ایم ایف ہمارے پاس آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ہی امپوز کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، آپ کی بجلی کی قیمتیں، آپ کی گیس کی قیمتیں، ابھی تو آپ کو صرف پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ ابھی آج ہی تازہ بیان آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے کہ گیس میں کے شعبے میں وہ جو گردشی قرضہ ہے اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے اور اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی، اور ہم جانتے ہیں کہ 2 مہینے بعد پاکستان میں ونٹر شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ گیس کی زیادہ کنزمپشن شروع ہو جائے گی۔ گیس آئے گی یہ نہیں، ساری لیکن بجلی کے بل چیزیں، آئیں یہ گے۔ سارے چیلنجز ایگزیکٹلی جو یہ سارے چیلنجز، یہ ساری مہنگائی کی جو قصے کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ متاثر ہو رہی ہے، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس سے نکلیں گے کس طرح؟ عوام، ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایوب خان جیسے سختگیر ڈکٹیٹر کے خلاف بھی مہنگائی کے خلاف ایک منظم تحریک چلی اور آخرکار ان کو گھر جانا پڑا۔ بھٹو جیسے مقبول لیڈر کے خلاف بھی مہنگائی کے بیس پہ ایک تحریک چلی اور ان کو پھر سرنڈر کرنا پڑا۔ اس وقت عوامی سطح پہ احتجاج کا جو آپ نے اکا دکا جو آپ نے شہروں کا ذکر کیا، وہاں پہ تو ہو رہا ہے، لیکن ملگیر سطح پہ اس کے خلاف کوئی اپرائزنگ نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قیادت موجود ہی نہیں ہے، قیادت کا خلا ہے۔ ہم سب اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے جو ناقابل برداشت ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کس طرح احتجاج کریں۔ مسائل موجود ہیں، لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ صافی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس کا زیادہ تر قصوروار سیاستدان ہیں، اور یہ سیاستدان پھر الیکشن ہی کھیل رہے ہیں۔ کس منہ سے انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے؟ اتنا حوصلہ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، سیاست جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اس میں تو کوئی شرم و حیا اور کوئی رحم یا جو دید لحاظ کی آپ بات کر رہی ہے اس کا تو ہمیں کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال میں جانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ چلے جائیں گے، اور جب بھی الیکشن ہوں گے، پتہ نہیں کب ہوں گے، اس کا تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کی تو آپ فکر نہ کریں۔ اس وقت جو مسئلہ اس وقت ہمیں جو درپیش ہے، مہنگائی اور بے روزگاری اور اسپیشلی جو انفلیشن کا جو ہے، قوت خرید میں جو کمی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کیٹر کرنا ہے۔ ہم پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ ایسے اقدامات پہ تکیہ کریں گے جو غیر مرئی ہو، غیر سیاسی ہو، غیر عوامی ہو، تو اس کے نتائج یہی ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 18 ماہ کی پہلے بات کی گئی، تو 18 ماہ پہلے تو ریاست کے ڈوبنے کی باتیں ہو رہی تھی، پاکستان کے سری لنکا کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ ہم تو مہنگائی کا رونا جو اس وقت رو رہے ہیں، اس سے تو بڑھ کے باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کی ریاست ہی ڈیفالٹ کر رہی تھی۔ اس وقت تو
تو ہم اپنے جو ہے گھریلو سطح پہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جو میرا بجٹ ہے کم از کم وہ تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. جو میں جتنا کماتا ہوں جتنا لگاتا ہوں اس میں بہت زیادہ فرق واقع ہو چکا ہے. لیکن اس وقت 18 مہینے تو پہلے اس وقت کے ریاست کے جو سب سے بڑے عہدیدار تھے وہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہماری ریاست ہی ڈوب رہی ہے. تو کم از کم یہ جو 16-17 مہینے میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست ابھی تک وہاں پہ کڑی ہے. ہاں مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. اس پہ عوامی احتجاج کا ایک منظم انداز میں نہ ہونا وہ بھی حیرت کی بات ہے. لیکن بات اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی جیل میں ہے تو کوئی لندن میں ہے. جو ہماری لیڈرشپ ہے جنہوں نے ہمیں قیادت جنہوں نے کرنی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے میدان میں. جب وہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو منظم احتجاج کا سب سے زیادہ ضرورت عوام کو اپنے حکمرانوں کی ہے تو وہ اپنی اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے. صافی صاحب آپ کی نظر میں صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان انتخابات کی تاریخ کا یہ تنازع کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیں صدر مملکت نے تو خود اپنی وقت اور اپنے عہدے کا جو وقار ہے خود ہی اپنے ہاتھوں ہی کھویا ہے. ایک پارٹی کا نمائندہ بن کے جب وہ فیصلے کرتے ہیں ابھی سے نہیں, میں یہ آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے جب یہ 16 ماہ پہلے جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی وجود میں آئی تھی اس وقت سے لے کر تاحال انہوں نے صدر مملکت یا وفاق کے نمائندے کے طور پر کوئی حرکت نہیں کی ہے. اس وقت بھی اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. جب اپنے ایک سیکٹری سے جو ان کا سٹاف کا جو ممبر ہے جب ان سے وہ کوئی کام نہیں کروا سکا, وقار احمد صاحب جو ان کو عہدے سے ہٹایا تھا انہوں نے الٹا صدر صاحب ہی کو مورد الزام ٹھہرایا. تو یہ الیکشن کمشنر جو اس وقت ہے, اس وقت جب اسمبلیاں نہیں ہوتی تو سب سے بااختیار شخصیت اور سب سے بااختیار عہدہ ان کے پاس ہے. تو یہ کجا ان کی بات مانیں گے. دوسرا جو کہا گیا ہے کہ آئین میں تو بہت سارے اور بھی چیزیں بھی درج ہے. آئین میں تو یہ بھی درج تھا کہ آپ کی صوبائی اسمبلیاں جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تھی وہ ان کے بھی انتخابات 90 روز میں ہونے تھے, وہ تو نہیں ہو سکے. جو کروانے والے ہوں گے جب کرنے پہ آئیں گے تو تب ہی ہوں گے. صدر صاحب کو مزید اپنی بے عزتی اور بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. اگر ان سے یہ عہدہ نہیں سنبھالا جاتا, ہم جانتے ہیں کہ آئینی طور پر جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آ سکتی وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی تھوڑی سی بھی عزت اور وقار کو وہ ملحوظ خاطر رکھے تو جس طرح انہوں نے اپنے سٹاف سے جو بے توقیری کروائی, اب الیکشن کمیشن سے انہوں نے جو ایک جواب جو بہت ہی غیر مناسب سا جواب تھا وہ ان کو سننا پڑا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس عہدے سے الگ ہو جائے میرے خیال میں. اگر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور اپنی پارٹی کی خدمت بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے, ان عہدوں کی مزید بے توقیری نہ کی جائے. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ ملک پہلے ہی پیدر پہ بحرانوں کا شکار